السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ ہود کی آیت نمبر 31، 32 اور 33 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اقول، وا اور لا نہیں، اقول میں کہتا، میں نہیں کہتا، قول، قالا، قول، قالو، یہ آپ پڑھ چکے ہیں بار بار۔ قول و قرار ہم اردو میں بھی کہتے ہیں۔ لکم، تم سے، ان دی، میرے پاس، خزائن اللہ، اللہ کے خزانے ہیں۔ خزانہ آپ یہاں سے بنا سکتے ہیں خزائن، لفظ ہے، جمع ہے خزانہ کی۔ ولا اور نہ، عالم الغیبہ، میں غیب جانتا ہوں۔ عالم میں علم رکھتا ہوں، الغیب غیب کا۔ ولا اور نہ، اقول میں کہتا ہوں، انی بے شک میں، یہ جو اقولو میں الف ہے اس کا معنی میں ہے، اور عالم میں بھی جو الف ہے اس کا معنی میں۔ انی بے شک میں، انی میں انا بے شک اور چھوٹی یہ میں۔ ملکم، ولا اقول ملک ہوں، بے شک میں فرشتہ ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بے شک میں فرشتہ ہوں۔ ملک، ملائکہ تو آپ نے اکثر سنا ہوا ہے۔ ولا اور نہ، اقول میں کہتا ہوں، للذین، ان لوگوں کے لیے، تزدری حقیر سمجھتی ہیں۔ تزدری جو ہے را اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ کسی کو یہ جو تا شروع میں ہے یہ تو مؤنث کی علامت ہے، کسی کو حقیر جاننا، کمتر جاننا۔ اعینکم، تمہاری آنکھیں۔ عین چشمے کو بھی کہتے ہیں اور آنکھ کو بھی کہتے ہیں عین، یہ آپ پڑھ بھی چکے ہیں پہلے۔ چشمے سے بھی پانی پھوٹتا ہے، اور آنکھ سے بھی پانی نکلتا ہے۔ لن یؤتیہم، لن ہرگز نہیں، یؤتیہم ہرگز نہیں، عطا کرے گا انہیں، دے گا انہیں۔ یہی وہ آواز ہے عطا والی، عین تو الف والی۔ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی، خیرن کوئی خیر، اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے، بما فی انفسہم، جو کچھ ان کے نفسوں میں ہے، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ انی بے شک میں، اذا، اس وقت، اذا کا معنی اذن، اذا من الظالمین، یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ لام تاکید کا ہے۔ بامہارا ترجمہ دیکھیں، لمبی آیت ہے۔ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں کہ بے شک میں ایک فرشتہ ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نظریں حقیر دیکھتی ہیں، حقیر سمجھتی ہیں، کہ انہیں اللہ ہرگز کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ میں یہ نہیں کہتا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ بے شک اس وقت میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ کس وقت؟ اگر میں ان کو حقیر جانوں گا۔ اگلی آیت دیکھیں۔ قالو، انہوں نے کہا، کس نے؟ قوم نے، قوم کے سرداروں کی بات ہو رہی ہے۔ یا نوح، اے نوح علیہ السلام، قد بلا شبہ، جادلتنا، جدل کا لفظ آپ نے، جنگ و جدل فارسی اور اردو میں ہم کہتے ہیں،
جدل لڑائی کو، جھگڑے کو، تاکہ مانی تو نے، نہ کہ مانی ہم سے، جا دلتنا تو نے ہم سے جھگڑا کیا، فاکثرتا پھر تو نے بہت زیادہ کیا، فاکہ مانی پس، تاکہ مانی تو نے، اکثر اکثریت، اور کثیر اور اکثر یہ لفظ بن سکتے ہیں، جدالنا ہم سے جھگڑا، فاتنا پس لے آ ہم پر، بما جس کو، تائدونا تو وعدہ کرتا ہے ہم سے، تاکہ مانی تو، نا کی ضمیر کا مانی ہم، اور آئین دال تو یہاں سے عہد بنانا ہو، آئین ہے سے لگا دیں، عہد بن جائے گا، ان اگر کنتا تو ہے، من الصادقین سچوں میں سے، با محاورہ ترجمہ دیکھیں، انہوں نے یعنی سرداروں نے کہا اے نوح علیہ السلام، بلا شبہ تم نے ہم سے بہت زیادہ جھگڑا کیا ہے، ہم سے جھگڑا کیا، بہت زیادہ جھگڑا، بس جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اس کو لے آ، یعنی عذاب کو، اگر تو سچوں میں سے۔ قالا اس نے کہا، کس نے؟ نوح علیہ السلام نے، انما بے شک صرف، یاتیکم بہ اللہ، یاتیکم، یاتیا نہیں ہے، یاتیکم لائے گا، کم تم پر، بہ اللہ اس کو، اللہ اس کو تم پر اللہ ہی لائے گا، کس کو؟ جو وہ عذاب مانگ رہے تھے اس کا تذکرہ ہے کہ بے شک تم پر اس کو اللہ ہی لائے گا، ان شاء اگر اس نے چاہا، شاء کو دیکھیں تو ما شاء اللہ میں ہم کہتے ہیں جو اللہ چاہے، وما اور نہیں ہو، ان تم بے وہ جزین ہرگز عاجز کرنے والے، تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، کس کو؟ اللہ کو۔ جیسے ماں کے بعد اگر اسی جملے میں با ہو تو اس میں زور پیدا کر دیا جاتا ہے، اس لیے میں نے وما انتم بھی، اس ماں کے بعد با ہے تو پھر ہم نے اس کا ترجمہ ہرگز کیا ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے، اس نے کہا، کس نے؟ نوح علیہ السلام نے، بے شک اللہ ہی تم پر اس کو لائے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یہ قوم کے سرداروں اور نوح علیہ السلام کی بات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کیا فرما دو، اس کو؟ نوح علیہ السلام کو، یعنی نوح علیہ السلام نے یہ بات کہی تو اس بات کو اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا، کیا کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، فرما دو والی بات نہیں، یہ کل نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرے پاس خزانے ہیں، میں یہ نہیں آپ سے کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں جن کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں، اور ہرگز اللہ ان کو بھلائی نہیں دے گا، کن کو؟ پیروکاروں کو جن کو تم حقیر سمجھتے ہو۔ میں یہ نہیں کہتا، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، بے شک میں اس وقت ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، یعنی اگر میں حقیر جانوں گا تو۔ اس میں ہمیشہ لوگوں نے، عام لوگوں نے اور شرک اور کفر کرنے والوں کے سرداروں نے انبیاء کرام کو جب تنگ کیا تو ایسی ہی باتیں کی کہ تم بادشاہ کیوں نہیں ہو، تمہارے پاس خزانے کیوں نہیں ہیں، تمہارے پاس کوئی بہت زیادہ باغ ہونے چاہیے، تمہارے مکان سونے چاندی کے ہونے چاہیے۔ تو
وہ اللہ کی نبوت کی بجائے دنیا کے مال کو دیکھتے تھے۔ طائف میں تو ایک نے کہہ دیا تھا سرداروں میں سے کہ مجھے بناتا اللہ نبی۔ تو نوح علیہ السلام کو یہ جو انہوں نے بات کی یہ نبی علیہ السلام پر نازل کر دی گئی۔ اصل میں آپ کو بھی ان سے ملتے جلتے مسائل کا سامنا، کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے۔ تو اللہ نے اعلان کروا دیا اور اللہ نے یہ بات بتلائی کہ نوح علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی کوئی بادشاہ ہونا یا خزانے ہونا یہ کوئی نبوت سے بڑی بات نہیں ہے، اور نہ میں کہتا ہوں میں غیب جانتا ہوں۔ جب ایک پیغمبر غیب نہیں جانتا، جب تک اللہ نہ بتائے تو کوئی اور کیسے جان سکتا ہے؟ ہم دیکھیں ان لوگوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، کوئی ہاتھ دکھاتا ہے، میرے ہاتھوں کو دیکھیں جی کیا پیش آنے والا ہے، اور کوئی ولایت کا معیار ہی یہی مقرر کرتا ہے کہ وہ اس کو غیب جاننا چاہیے۔ یہ اللہ کا کام ہے۔ اور نہ میں کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں، یہ بھی ان کا تھا کہ تم تو انسان ہو، انسان کو نبی نہیں مانتے تھے وہ۔ اور میں نہیں ان لوگوں کے بارے میں جن کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں، میں ان کے بارے میں نہیں کہتا کہ ان کو اللہ کچھ نہیں دے گا بھلائی میں سے۔ اللہ خوب جانتا ہے ان کے دلوں کو، اور اس وقت میں اگر ایسا کروں تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں۔ اس کا مطلب ہے دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے، پھر یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا۔ اگر کوئی کہے دعویٰ کرے تو پھر وہ یہی شرک والی بات ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ انہوں نے کہا، جب یہ نوح علیہ السلام نے دلائل دیے تو اب ان کو دلیل نہیں آئی۔ کیا کہتے ہیں کہ اے نوح آپ نے ہم سے جھگڑا کیا ہے اور بہت زیادہ جھگڑا کیا ہے، جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے یعنی عذاب کا وہ بھی لیا اگر تو سچوں میں سے ہے۔ نبی علیہ السلام سے بھی ایسی ہی بات کرتے تھے مکے کے لوگ۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا یہ تو میرا اللہ لائے گا، عذاب کا لانا تو صرف اللہ کا کام ہے، پیغمبر کا کام نہیں ہے، نہ ہمارے اختیار میں ہے، اور وہ بھی چاہے گا تو، اور جب وہ چاہے گا تم اس کو عاجز نہیں کر سکو گے، پھر عذاب آ کے رہے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے قرآن اور حدیث سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔